نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اللہ مالک کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ چند جمعہ سے حسد کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. گزشتہ خطبہ کے آخر میں اپنے آپ کو دوسروں پر حسد کرنے سے بچانے کے لیے 4 تدبیروں کا ذکر کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی گئی. ان میں سے چوتھی تدبیر یہ تھی کہ حسد کرنے والا غور کرے کہ وہ حسد کرنے کے ساتھ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور کس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ کریم اپنی رحمتیں کرے علماء امت پر اور رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور لاتعداد درود و سلام ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے پہلے سے اس حقیقت کو آشکارا فرما دیا کہ حسد کا نقصان حسد کرنے والے اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے تو اس نے خیر کی فیکٹری لگا. فیکٹری کا خرچہ وہ دیتا ہے. فیکٹری پہ جد و جہد وہ کر رہا ہے اور خالص نفع اس کو مل رہا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے. اس بارے میں قدرے تفصیل اللہ مالک کی توفیق سے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سن. آئیے اسی بارے میں 3 علماء کے اقوال جو کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں محفوظ فرمائے وہ سن لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے بقیہ تدبیروں کے حوالے سے کچھ بات
اللہ کی توفیق سے سنیں گے. بعد حکماء نے، عقل والوں نے لکھا الحسد جرح لا یغرا. حسد وہ زخم ہے، اور میں شرح میں کہتا ہوں وہ کاری زخم ہے جو منتقل نہیں ہوتا. تلوار کا زخم، تیر کا، خنجر کا، چھرے کا اللہ چاہے تو درست ہو جاتے ہیں. زخم کا وہ زخم جو حسد کی وجہ سے ہے، سنت الہی، اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے. سنت الہیہ ہے کہ حاسد کا یہ زخم ختم نہیں ہوتا. بڑا سیانہ ہے حسد کرنے والا. حسد کر کے اپنے آپ کو ایسا کاری، موذی اور دائمی زخم لگا رہا ہے جس نے منتقل ہی نہیں ہونا. اور اس کے بعد کیا خوب بات فرمائی، وَحَسَبُ الْمَحْسُودِ مَا يَلْقَى. وَحَسَبُ الْحَسُودِ مَا يَلْقَى. بہت زیادہ حسد کرنے والے کے لیے یہ سزا بہت کافی ہے کہ جس پر مبتلا اذیت میں وہ مبتلا ہے. اس کی شرح میں عرض کرتا ہوں، اگر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہ بھی ملے تو ایک یہ سزا کتنی بڑی سزا. وسائل کے انبار کے باوجود، نعمتوں کے خزانوں کے باوجود وہ مسکین گلتا سکتا اور پورا چیختا چلاتا ہے. یہ کیا کچھ کم عذاب ہے جو حسد والا اپنے لیے خود مہیا کرتا ہے. ایک بدو نے، اور بدو بھی حسد کرنے والوں سے کہیں زیادہ سیاح، اس نے کہا ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد. میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو حسد کرنے والے سے زیادہ مظلوم. اللہ کرے کہ بات واضح ہو جائے. حسد کرنے والا وہ ظالم ہے کہ میری نگاہ میں، جو کہنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو اس سے زیادہ مظلوم ہو. حقیقت میں وہ ظالم نہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جو قلق، اضطراب، بے چینی، بیماریاں اور آخرت میں سنگین بربادیاں ہیں، اصل میں وہ کیا ہے؟ مظلوم ہے. اور پھر وہ بدو خود کہتا ہے نعمت علی نقمت علی. کیوں؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ تیرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پہ تو آفت آ. زبان سے نہ بکے، اس کی باڈی لینگویج، زبان حال، بدن بولی یہی کہہ رہی. کسی کی گاڑی گزری، گھر سے اتنا کچھ وسائل سے لگا پھدا آیا، گاڑی دیکھ کے آدھا منہ کھلا رہ گیا، آدھا بند ہو گیا، مکھی اندر چلی گئی. نوکروں کا ایک لشکر چھوڑ کے آیا، گزرتے ہوئے کسی کی بنگلے پر نظر پڑی جو اس کے خیال میں اس سے آگے ہے، اس کا حشر ہے.
تیسرا قول امام حسن البصری کا، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں یا ابن آدم لم تحسد اخاک، اے انسان آدم کے بیٹے علیہ السلام، تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا؟ اور انہوں نے ایمان ہے بات کے دو حصے کیے، اللہ برب کی رحمت دے گا۔ پہلا حصہ فَإِن كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ فَلِمَ تَحْسُدُ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اگر جو نعمت تم دیکھ کے حسد کر رہا ہے، اگر اللہ نے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے، اس کی تکریم کرتے ہوئے اسے دی ہے، تو تو کون ہے کہ جس کو اللہ عزت دے تو اس پر حسد کر؟ تو کون گریبان میں منہ ڈال، تیری اصل کیا ہے اور تیری آخر کیا ہے؟ اصل وہ ہے ذکر کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، اور آخر کیا ہے؟ ایک ایسا مردار کہ کوئی اسے اپنے گھر میں کھلا رکھنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ پتہ ہے 2 دن یا اس سے کم یا زیادہ رہ گیا، گھر میں زندوں کے رہنے کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اور امام حسن البصری نے فرمایا وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے کسی اور سبب سے، کھیل کے اس کی کامیابی کو مزید بڑھانے کے لیے، فَلِمَ تَحْسُدُ مَن مَّصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، تو اس سے کیوں حسد کرتا ہے جس کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ 2 صورتیں ہیں نعمت والے، کسی کوئی ہے تو بتلا دیجیے، کوئی ہے کسی، یا اللہ کی طرف سے اس کی عزت افزائی ہے، تو عزتوں کے مالک رب جس کو عزت دے تو کون ہوتا ہے بیچ میں؟ اور اگر اللہ اس کے عذاب میں اضافے کے لیے دیتا ہے تو اس پر حسد کر رہا ہے جس کے عذاب میں اضافے کے لیے مل رہا ہے، تاکہ تجھے بھی اس عذاب کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ تیری عقل ہے کہ نہیں؟ اور شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ حسد کائنات کے بڑے بڑے بے وقوفوں میں سے رشتہ صاحب ایسے میں زیادتی کریں، بڑے بڑے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف، اور اس کے ساتھ ابھی بات بہت سخت، بہت سے کہنے والے اور سننے والے، بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑی بڑی تجارت والے، انہی لوگوں میں شامل۔ اللہ کرے میں نہ کہتا آپ حضرات و خواتین میں شامل نہ ہو، لیکن میرا گمان اچھا نہیں، برا ہے۔ اللہ اس گمان کو غلط کرے۔ 5ویں تدبیر، ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی سورہ الاعراف، آیت کریمہ 69، اذکروا لا الہ الا اللہ۔ حضرات و خواتین توجہ، بیٹا دیوار کو چھوڑ دو، کوئی بیمار ہے تو کوئی اور بندوبست کر دو، ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے پاس، اٹھ کے ہو جاؤ۔ اور عجیب تماشا یہ ہے، جوان بیٹے کو دیوار کو ٹھیک ہوتا ہے، اٹھو، کوئی نہیں کھائے گا، معاف کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بات تکبیر جو اللہ کی توفیق سے ابھی ہم سننے کے لیے اس کی طرف آ رہے ہیں، مجھ نکمے کی رائے میں ہماری بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج۔
بہت بیماری. اب تو وقت باقی باتیں کہنے کا نہیں، اور اس کے بارے میں بھی کچھ بات سن لیں. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. فلاح کیا ہے؟ امام راغب الاصفہانی فرماتے ہیں الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة. فلاح یہ ہے کہ ایسی سعادتیں مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ فلاح ہے دنیاوی اور اخروی بہت ہی ہوگی. اب سماعت فرمائیے، دو چیزیں اللہ پاک نے بیان کی، ایک کرنا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہے. اور علمی زبان میں ایک شرط ہے، ایک مشروط ہے، ایک دام ہے، ایک سودا ہے. پوری توجہ کیجیے. اللہ کرے کہ میں آپ لے کے کرنا چاہتی لے کے جائیں. ایک چیز ہے، ایک اس کا دام ہے، ایک شرط ہے، ایک مشروط ہے. دام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. اور جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ فلاح کا پانا. اور دنیاوی فلاح کیا ہے؟ ایسی سعادت مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے. حاصل اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے. سن چکے ہیں. تو جب اللہ کرے کہ میری بات ٹھیک ہو اور میرے اور آپ کے دل سماعت فرمائیے، جب اللہ کی نعمتیں دل اور دماغ میں چھا جائیں گی، حسد کا نام و نشان مٹ جائے. میں آپ حسد کیوں کر لیں؟ جب میرا دل اور دماغ اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہوگا تو میں کسی پر دیکھوں جس کی نظر بھری ہو، اس کے سامنے قورمے کی دیگیں ہوں اور جو کھانے آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھا ہے. جس کی نظر بھری ہو تو کسی چیز کو آتا ہے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تکبر کرتا جو مرضی کہ نہیں دل چلتا. اور جو بے وقوف حریص ہے، بیگم بیچاری کھلا کھلا کے مر جائے، پھر بھی جہاں دیکھے گا خوشبو اس کی رات چمکنا شروع. بلکہ کا کھانا دیا ہے، میری بیگم تو ویسے پیسے ہوتا ہے. فرق ہے دونوں میں کہ کیوں کو پڑ سکتا. اب تو پرانی باتیں یاد کریں گے. ایک کمپلیٹ بات شیخ صاحب تو ڈر بھی جاتا ایسے کہ جب نظر سے راب ہوگی آدمی دیکھنا لکھے گا میں اپنی نگاہ کیوں تھکا. تو جب نعمتوں کے ساتھ میرا دل اور دماغ سیراب ہوگا تو پھر الظفر بالسعادہ التي تطيب بها الحیات، ایسی خوش بختی زندگی خوشگوار ہو جائے ملے گی کہ نام اللہ کے لیے. فضل الہی اور ہر بھائی اور بہن، ہر بیٹا اور بیٹی اللہ کی نعمتوں کو بہت زیادہ یاد کریں. بس ایک جملہ، ٹینشن کا بھی یہ بہترین علاج ہے. جہاں نعمتوں کا یاد کرنا ہوگا ٹینشن وہاں وہ لوگ نہیں. اور نعمتیں مجھ اور آپ پر ہے کہ نہیں. اللہ کریم کا یہ اعلان ہے، چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کمپیوٹر کا دور کہتے ہیں، سارے کمپیوٹر والے جمع کریں. ڈاکٹر نے آج سب سارے جمع کر رہے ہیں. کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے. سورہ ابراہیم علیہ السلام میں
یہی چیلنج آیت شریفہ 34 میں، اور سورہ نحل میں یہی چیلنج آیت کریمہ 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب میرا دل دماغ اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے معطر ہے، اس میں کوئی گنجائش ہوگی کسی پر حسد کرنے؟ چھوٹی تدبیر، قربان ہو جاؤں میں اور میرا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی حکمت و دانش کی باتیں نہیں، حکمت و دانش کے سمندر ہمارے لیے چھوڑے، لیکن ہماری بدبختی ان کے قریب جانا، اس کے لیے ہماری اولادوں کے پاس جانے، اور جو کورسز بنانے والے ہیں اللہ ان کو ہدا، اور اس سے پہلے ہمیں دے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے جی کاروبار کی عبادت، اور نہ بچوں کے پاس عبادت ٹائم ہے کہ اس کا سیمسٹر کا آخر ہوگا۔ قرآن و سنت میں وہ خزانے ہیں کائنات میں کہیں، اور امت بنے گی، سدھرے گی اور چمکے گی جب ان خزانوں سے آشنا ہو۔ سماعت فرمائیے حسد کی صفائی کے لیے، اس کو جڑ سے مٹانے کے لیے کیا خوب نسخہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ حسد کرنے والا توجہ فرمائیے، جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو سمجھتا کہ نہیں کہ اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہے، میرے پاس نہیں آ رہے، تو اس پر حسد کرے۔ اگر وہ کسٹمر کو دیکھتے وہ اس کو دیکھے جو بیچارہ صبح سے ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھا اور شام کو اپنا بستہ لپیٹ کے خالی ہاتھ کرتا، ایسے بھی ہیں کہ تیرے شو روم میں کتنا کام ہو چکا ہے، اور ایسے بھی ہیں شام کو ہزاروں کا خرچہ ان کے ذمہ ہے، اور انہوں نے عام اصطلاح میں بسم اللہ بھی نہیں، ایسے ہیں۔ اگر تو 20ویں گریڈ میں ہے ان کو دیکھ جو 7ویں میں، اب تو 22 والے کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے تو ہوتا نہیں، تو اس کو اس سے معلوم کر دے، قاصد کو دیکھ، نائب قاصد کو دیکھ، صفائی والے کو دیکھ، تیری اور میری اماں نے اللہ کو کیا کیا تھا کہ تو 20ویں گریڈ میں آ گیا، تیری اور میری والدہ نے اللہ کو کیا دیا تھا کہ تو 30-60 کے مکان میں رہ رہا ہے، ان کو دے جن کے پاس 25-40 کے چھوڑ کے کرائے پہ رہ رہے اور کرایہ بھی نہیں دے سکتے، ہر نئی جگہ کرایہ دار کی وجہ سے گلی محلے میں ذلیل ہو کے کسی دوسرے محلے میں چل گئے، ایسے ہیں کہ، اور کچھ ایسے ہیں سرے سے کرایہ دینے کی بھی سخت نہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب جب دیکھے گا ایف سیریز کو اور پھر بی سیریز کو تو اس کا کباڑا نہ ہوگا تو کیا ہوتا رہے گا، وہ اپنی بربادی کرنے والا خود ہے۔
اور امام حاکم نے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. کیا خوب بات ہے. اقل الدخول علی الاغنیاء، اغنیاء کے پاس جانے میں کمی کرنا. اور ماشاء اللہ تبارک الرحمن ہمارے یہاں رواج کیا ہے، اپنے سے بڑا انتظار کرتے ہیں یا تو ہماری جائے تو ہم جا کے سلام کریں. یہی جائے پوچھو کوئی اس کی خوشی نہیں، اس کی کبھی کبھی انتظار کرتے ہیں بہانہ ہو جائے تو ان کی واسکٹ پہن کے میں جا کے اپنا چہرہ دکھاؤں. اور اگر غریب اس کے ساتھ کیا کچھ لوگ صحیح بات یہ ہے، ٹائم نہیں. جب تیرے پاس ٹائم نہیں اور وہاں جانے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر حسد کی بیماری لے گیا. جب اپنے سے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے کپڑے نہیں دیکھے گا، ان کی گاڑیاں نہیں دیکھے گا، ان کی عمارات نہیں دیکھے گا. جب آئے گا تو شاد و فرحان ہو کے آئے گا. اور میں اپنی بیویوں کی، خواتین کی بات بھی ادب کے ساتھ کرتا جاؤں. کتنے گھروں میں جب بھی بیگم صاحبہ کسی بڑے کے گھر سے ہو کے آتی ہیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اطمینان و سکون اور خوشی کی لہر ہو جاتی. آتے ہی رات ہی کو اس بات کے بعد ہوتے ہیں ان کے گھر میں یہ آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اور بڑے بن سے غلط کیا تھا، بڑی جاتی دفعہ ہنستا ہوا گیا. اب رات روتے ہوئے بلا ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ نہ کہتے. ساتویں تکبیر، حسد بہت بڑی لعنت ہے اور نہایت تکلیف دہ ہے. کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس لعنت سے بچائے. اور جس کے بارے میں دل میں حسد آئے ہوتے اس کے لیے خوب دعائیں کریں. ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ اس کا بھلا ہوگا، تیرا بھی بھلا ہو جائے. اللہ اس پر ترس آ جائے اور وہ حسد کی لعنت سے نجات. ان تدبیروں پر بات روکتا ہوں. باقی ایک بات بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے حسد کرنے سے بچانے کے لیے کیا کیا. آئندہ خود مجمع کا وعدہ نہیں کہ اس میں یہ موضوع ہوگا، باہر کیا اللہ پاک تعالیٰ عافیت دے، موقع دے تو کسی دوسرے وقت میں یہ موضوع خطبہ کا ہوگا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے حسد سے بچانے کے لیے کیا تدبیریں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو کسی سے حسد کرنے سے بچا لے اور اس بات سے بھی بچائے کہ کوئی ہمارے ساتھ حسد نہیں. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام. ہمارے بہت ہی فاضل اور باحمیت دوست جناب عبدالقدیر خاموش کافی عرصے سے بیمار ہیں. کچھ ان کی طبیعت میں اتفاق ہے لیکن تاحال بیمار ہے. آج اللہ کی توفیق سے ہمارے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے تشریف لائے.
ساتھیوں سے التماس ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس قابل احترام بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ ان کی بیماری کو صحت سے پریشانیوں کو اپنی رحمت سے راحت سے بدل دے اللہ نازل کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 8 مساجد کے روز مرہ اخراجات اور کچھ عمارت کے